بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ تیسرا باب، سمندر کا شگاف۔ جیمسن اور ظفر الملک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بھلا فرانس کے معاملے میں ان کا محکمہ اس حد تک دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ ظفر الجھن میں تھا، لیکن جیمسن کی تفریح ہو رہی تھی۔ جزیرہ پونیاری کی فضا میں چکرانے والی شراب کی بو 13 گھنٹوں میں اس کے ذہن کے لیے مزید سرمستی کا باعث بن گئی۔ جوزف پونیاری کی کچی شراب میں مگن تھا، بار بار کہتا، گھر چھوڑنے کے بعد سے بس یہ ملی ہے، میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ ظفر نے اسے پچھلی رات والے ہنگامے کے بارے میں بتایا۔ پہلے بیوی نازل ہوئی تھی، اب باپ کی بیوی کا بھائی مسئلہ بن گیا ہے۔ جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا، باس جانے یا خدا جانے، میں تو حکم کا بندہ ہوں مسٹر۔ جوزف بولا، وقت نے اسے ہیرو بنا دیا ہے۔ جیمسن بڑبڑایا، اس کا غلام ہوں، پھانسی پر بھی چڑھا دے تو اف نہ کروں گا۔ شہزادگی میں تو آرام ہی آرام ہے، جوزف نے کہا۔ اتنے میں امبینی آ گئی اور بات جہاں تہاں رہ گئی۔ کیا عمران ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے والہانہ انداز میں سوال کیا۔ مینڈک کے ساتھ گئے ہیں، اس لیے سست رفتاری سے ہی واپس آئیں گے، جیمسن بولا، اور وہ برا سا منہ بنائے جوزف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے یور ہائنس؟ امبینی نے کہا۔ بالکل نہیں، میں تو جنت میں ہوں۔ اگر اس جزیرے کا مالک اسے بنکاٹا سے بدلنا چاہے تو مجھے تیار پائے گا، جوزف نے کہا۔ امبینی نے ظفر سے کہا، میں تم سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور، ظفر الملک اٹھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں باہر آئے اور چپ چاپ کھڑے رہے۔ امبینی ظفر کو خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا مجھے پہلے کہیں اور بھی دیکھ چکی ہو؟ ظفر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ تم عمران کو کب سے جانتے ہو؟ امبینی بولی۔ جب سے تمہیں جانتا ہوں۔ ہم لوگ جب پرنس کے ساتھ بنکاٹا پہنچے تھے تو وہ محل میں موجود نہیں تھا، ظفر بولا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ٹالا بوا کا پرسنل سیکرٹری ہے، امبینی بولی۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ ظفر بولا۔ اس میں کسی عورت کی ملازمت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، امبینی نے کہا۔ خدا جانے، ظفر نے شانے سکوڑے۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی ہے، امبینی بولی۔ وہ کیا؟ ظفر بولا۔ ہر بندہ اس کی موجودگی میں کچھ سہما سہما سا رہتا ہے، امبینی نے کہا۔ خیال ہے تمہارا ہمارے پرنس بھلا ایسوں کو کب کھاتے میں لاتے ہیں؟ ٹالا بوا کے پرسنل سیکرٹری کی کیا حیثیت ہے؟ ظفر نے برا مان جانے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کچھ بھی کہو، میں یقین نہیں کر سکتی، امبینی بولی۔ تو پھر عمران سے پوچھ لینا، مجھے کیوں بور کر رہی ہو؟ ظفر بولا۔ ٹھیک اسی وقت عمران کی آواز سنائی دی۔ ہائے، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے افسوس ہے موسیو عمران، ظفر نے خشک لہجے میں کہا۔ کس بات پر جناب؟ عمران بولا۔ آپ کی بیوی آپ کو نہیں جانتی، ظفر نے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، امینی پیر پٹک کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا بات تھی؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ ظفر نے امینی کے شعبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسے آپ کے علاوہ اور کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ لیکن تم دونوں بہت محتاط رہنا، صرف تم ہی دونوں پرنس کے ساتھ آئے تھے، نسلاً ایرانی ہو۔ پیرس میں لوئیسا سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے ایک اچھی ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ اس طرح تم دونوں پرنس ہربنڈا کے باڈی گارڈز بنے۔ تم نہیں جانتے کہ ہربنڈا اصلی ہے یا نکلی، لوئیسا بنکاٹا ہی میں رہ گئی، اور تم دونوں ڈھمپ لوپو کا نامی کسی آدمی سے واقف نہیں ہو، عمران نے کہا۔ یہ کون بزرگوار ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ ہوں گے کوئی، بس تم یہ نام یاد رکھنا اور یہ ساری باتیں اپنے مورچھل کے ذہن نشین بھی کرا دینا، عمران نے کہا۔ وہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن اگر ہم اصل حالات سے آگاہ نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے نادانستگی میں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ظفر نے کہا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن یہ معاملات میرے ذہن میں بھی منتشر اور غیر مربوط ہے، لیکن اب نئے حالات کے تحت کسی قدر واضح ہو گئے ہیں۔ تم لوگوں کا خیال قطعی درست ہے کہ بنکاٹا کی بادشاہت سے ہمیں کیا سروکار ہو سکتا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ جوزف صرف جوزف ہے، عمران نے کہا۔ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر دوبارہ بولا۔ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ بحر الکاہل کے ایک ملک میں عالمی سائنس کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ جوہری توانائی کو آدمی کی بھلائی کے لیے کس طرح بروکار لایا جائے۔ ہمارے ملک سے بھی 2 بڑے سائنسدان شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر چند سائنسدانوں نے تاہیتی کے سفر کا پروگرام بنایا، ان میں ہمارے سائنسدان بھی شامل تھے۔ پھر اچانک وہ 5 تاہیتی سے غائب ہو گئے۔ ان میں فرانس کا بھی ایک چوٹی کا سائنسدان شامل تھا۔ جن ملکوں کا معاملہ تھا ان کی طرف سے چھانبین شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں سے بھی ایک ٹیم بھیجی گئی تھی۔ ادھر فرانس کو شبہ تھا کہ موکارو میں کوئی غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے، جس کی بنا پر وہاں غیر ملکیوں کا داخلہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔
ان جزائر کے بعض پرانے معاہدوں کی روح سے فرانس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مکاروں کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے۔ بہرحال فضا سے چھان بین کی ٹھہری، ہوائی جہازوں کے ذریعے دیکھ بھال کا کام شروع ہو گیا اور مکاروں کے ایک حصے پر گہری دھند چھائی ہوئی نظر آئی، اتنی گہری کہ اس کے نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ یہ دھند مستقل طور پر چھائی رہتی ہے، اس سے پہلے وہاں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ عمران پھر خاموش ہو گیا۔ امبینی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ تمہیں کہاں لے کر گیا تھا؟ اس نے قریب پہنچتے ہی عمران سے سوال کیا۔ اپنی بحری عشرت گاہ میں، عمران بولا۔ اوہ، تو وہ پونیاری کے ساحل پر موجود ہے؟ امبینی نے کہا۔ بالکل موجود ہے، عمران بولا۔ اور ہم یہاں سڑ رہے ہیں، امبینی بولی۔ ہم اسی قابل ہیں، عمران بولا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، امبینی بولی۔ تو پھر کہیں اور جا کر رو پیٹو، عمران نے کہا اور ظفر سے اردو میں بولا۔ ہاں، تو فرانس کی تشویش بڑھ گئی، چونکہ ہمارے ملک کے سائنسدان بھی غائب ہوئے تھے، اس لیے بھونکتے رہو کتوں کی طرح، امبینی نے تیش میں آ کر کہا اور پھر واپس چلی گئی۔ عمران نے مسکرا کر ظفر کو آنکھ ماری۔ آپ خود ہی گلے میں ڈھول لٹکاتے ہیں اور پھر جب وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے تو بور ہوتے ہیں، ظفر بولا۔ وہم ہے تمہارا، بور کہاں ہوتا ہوں؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے سائنسدان بھی غائب ہوئے تھے، لہٰذا پیرس میں متعلقہ محکمہ کے سراغ رسانوں کی ایک میٹنگ میں مجھے شرکت کرنے کا اتفاق ہوا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جوزف بھی میرے ساتھ تھا، عمران بولا۔ مجھے یاد ہے، سلیمان بھی پیرس دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس بیچارے کو مایوسی ہوئی تھی اور کئی دن تک جوزف کو گالیاں بھی دیتا رہا تھا، ظفر مسکرا کر بولا۔ خدا تمہاری مغفرت کرے۔ ہاں، تو وہیں یہ جوزف بنائے فساد بنا تھا، یعنی فرانسیسی سراغ رساں متفقہ طور پر اسے گمشدہ پرنس ہربنڈا سمجھ بیٹھے تھے۔ اوہ، ظفر بولا۔ اس طرح انہوں نے مکاروں میں غیر ملکیوں کے داخل ہونے کا پروگرام بنایا۔ جوزف ہو بہو ہربنڈا سے مشابہت رکھتا ہے۔ حد ہو گئی کہ ٹالا بوا نے بھی اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا، عمران بولا۔ تو فرانس کے بقیہ سراغ رساں کہاں گئے؟ ظفر نے پوچھا۔ تاہیتی میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہونے کی بنا پر صرف لوئیسا سامنے رہ گئی تھی اور بقیہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، عمران نے کہا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ اسی اسٹیمر پر، لوئیسا کو بھی مکاروں میں داخل نہیں ہونا تھا، اس کا ذمہ میں نے لیا تھا، البتہ ضرورت پڑنے پر میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کر سکوں گا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمارے سائنسدان مکاروں میں ہی ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ اس کا امکان ہے، عمران نے کہا اور مختصراً فروغ کی رودات کہہ سنائی۔ تب تو قیاس کیا جا سکتا ہے، ظفر سر ہلا کر بولا۔ اب یہ اسکیم ہے کہ فروغ بظاہر ہماری سربراہی کرے گا اور میں براہ راست فروغ کا ملازم ہوں، اسے باس کہوں گا، عمران بولا۔ جوزف کو بھی سمجھا دیجیے گا، ظفر نے کہا۔ اسے پہلے بتا چکا ہوں، عمران بولا۔ کمال ہے، بڑی سختی سے اپنے ہونٹ بند رکھتا ہے، ظفر بولا۔ اگر کھال اتار دی جائے تب بھی اس کے ہونٹ بند ہی رہیں گے، میرے پاس ایک بھی غیر ضروری آدمی نہیں ہے۔ خیر، ہاں، تو میں یہ کہتا کہ فروغ آنے والا ہے، ایک میٹنگ بھی ہوگی، عمران بولا۔ اس میں کیا ہوگا؟ ظفر نے پوچھا۔ فروغ تم سے کچھ پوچھ گچھ کرے گا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہمارے جوابات تشفی بخش نہ ہوں، ظفر نے کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، کہیں لڑکھڑاؤ گے تو میں سنبھال لوں گا، عمران نے کہا۔ ایک بات اور، اگر فروغ کی لانچ ان لوگوں کی نظروں میں رہی ہوگی تو وہ اب اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، ظفر نے کہا۔ بہت چالاک آدمی ہے، اسے رات بھر میں نہ صرف اس کا حلیہ تبدیل کرا دیا بلکہ وہ اب نیوزی لینڈ کی ملکیت معلوم ہوتی ہے، کھلے سمندر میں بھی فروغ کی لانچ کی حیثیت سے نہیں شناخت ہو سکے گی، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ وہی راستہ تلاش کریں گے جسے فروغ لے جایا جانے والا تھا، ظفر نے کہا۔ یہی مناسب بھی ہوگا، اب اس کی ضرورت نہیں کہ ہم شہزادے صاحب کا جلوس نکالیں، عمران بولا۔ لیکن اگر وہ ساتھ رہا تو ہربنڈا کی حیثیت سے پہچانا جائے گا، ظفر بولا۔ کیا میں اس کا حلیہ تبدیل نہیں کر سکوں گا؟ فروغ کو بتا چکا ہوں کہ پرنس ایک ماہر جنگجو اور میک اپ کے استاد بھی ہیں، عمران نے کہا۔ آپ خود کو بالکل الگ تھلگ رکھنا چاہتے ہیں، ظفر بولا۔ عربی النسل ہسپانوی ہوں، عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ ظفر کچھ کہنے والا تھا کہ عجیب طرح کا شور سنائی دیا۔ عمران چونک کر صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو فائروں کی آوازیں ہیں، ظفر متحیرانہ لہجے میں بولا۔ ہیں تو، عمران نے کہا اور صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کئی لوگ چیختے ہوئے ان کے قریب سے گزر گئے، بے تحاشا دوڑے جا رہے تھے۔ امبینی اور جیمسن بھی شاید شور سن کر آئے تھے۔ ہٹ جاؤ، تم لوگ اندر جاؤ، میں دیکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، امبینی نے عمران کا شانہ ہلا کر کہا۔ تم کیا دیکھو گی؟ عمران بولا۔ میں کہتی ہوں کہ اندر جاؤ، امبینی نے کہا۔ سامنے سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزرے، امبینی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان میں سے ایک اس کی طرف پلٹ آیا، امبینی نے اس سے کچھ پوچھا اور وہ ہانپ ہانپ کا جواب دیتا رہا، پھر اسی طرف دوڑتا چلا گیا جدھر دوسرے گئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، امبینی عمران کی طرف مڑ کر بولی، مشرقی ساحل سے کچھ کشتیاں آ کر لگی ہیں جن سے جزیرے پر فائرنگ ہو رہی ہے۔
نکل چلو، عمران نے ظفر کی طرف دیکھ کر کہا، پھر سے بڑی تیزی دکھائی۔ جوزف کے سر پر ایک چادر ڈال کر چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ دیا کہ صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ باہر ایک گاڑی موجود تھی، شاید عمران کی واپسی اسی پر ہوئی تھی۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عمران خود ہی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ امبینی نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ وہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، یہ چھوٹا سا جزیرہ ہمیں پناہ نہ دے سکے گا، عمران نے کہا۔ آخر یہ حملہ آور کون ہو سکتے ہیں؟ امبینی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہوائی فائرنگ کر کے آبادی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد تلاشی لیں گے، عمران بولا۔ اوہو، تو کیا موکارو والوں کو یہاں ہماری موجودگی کا علم ہو گیا ہے؟ امبینی بولی۔ اس کا علم تو ہوگا ہی کہ کنگ چین کی ڈسٹلری ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، امبینی بولی۔ بس تو پھر وہی ممکن ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عمران بولا۔ مجھے اس طرح کی فائرنگ سے خوف معلوم ہوتا ہے، امبینی نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ گاڑی تیزی سے مغربی ساحل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ اس مقام تک آ پہنچے جہاں فروغ کی لانچ لنگر انداز تھی۔ تمہارا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، فروغ تشویش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ سنسنی پھیلا کر تلاشی ہی لینا چاہتے ہیں۔ تم نے عقل مندی سے کام لیا ہے، ہمیں فی الحال یہاں سے چلنا چاہیے، فروغ بولا۔ جزیرے والوں کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی فکر نہ کرو، وہ صرف تلاشی لیں گے، کسی کو خراش بھی آ گئی تو موکارو کو بھگتنا پڑے گا، فروغ نے کہا۔ یہ منحوس کالا آدمی مصیبت بن گیا ہے، امبینی بڑبڑائی۔ گدی سے زبان کھینچ لوں گا اگر پرنس کی شان میں گستاخی کی، عمران غرایا۔ اوہ نہیں نہیں، یہ جھگڑے کا وقت نہیں ہے، فروغ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر وہ عرشے پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ نے ساحل چھوڑ دیا۔ اب اس کا رخ کھلے سمندر کی طرف تھا۔ فروغ واپس آیا تو پہلے ہی کی طرح حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ للی ہاروے بھی تھی۔ فروغ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ امبینی نے برا سا منہ بنایا۔ شاید فروغ نے اسے محسوس کر لیا تھا، ہنس کر بولا، مجبوری ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، میں تمہیں اس کو بخش چکا ہوں۔ اشارہ عمران کی طرف تھا، جس کے چہرے پر خوفزدگی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ امبینی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ شاید اسے للی کی آنکھ میں تمکنت آمیز چمک دیکھ لی تھی۔ لانچ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ موکارو کا واحد سرکاری اخبار لا فیکتا میں کنگ چینگ کی تنظیم کی چیرہ دستیوں کی داستان شائع ہوئی تھی اور عوام کی طرف سے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم ساکاوا کے بیان کے مطابق پرنس ہربنڈا نے اپنے باپ کے عتاب سے بچنے کے لیے موکارو کا رخ کیا تھا، جسے کنگ چینگ کے آدمیوں نے اسٹیمر سمیت اغوا کر لیا۔ اسٹیمر کی تلاش جاری ہے۔ ساکاوا نے خدشہ ظاہر کیا تھا کنگ چینگ ہربنڈا کو کسی بڑی رقم کے عوض شاہی ہربنڈا کے حوالے کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس اغوا کا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے چل کر ساکاوا نے کہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ بحر الکاہل کے اس فتنے کو انتہائی گہرائیوں میں ڈبو دیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بحر الکاہل کے بعض جزائر کی حکومتیں بھی کنگ چینگ کی جیسی گندی تنظیم کی پشت پناہی کرتی ہیں، ورنہ اس کا کلا کما کر دینا کوئی بڑا مشکل کام نہ ہوتا۔ بہرحال موکارو کی حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ تنہا ہی اس شیطانی گروہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ کنگ چینگ کا ایک معروف نائب ڈیڈلی فراگ کسی طرح چوری چھپے موکارو میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا عوام پوری طرح ہوشیار رہیں۔ ڈیڈلی فراگ کو مردہ یا زندہ پیش کرنے والا خود کو $50,000 کے انعام کا مستحق سمجھے، جو فوری طور پر سرکاری خزانے سے ادا کر دیے جائیں گے۔ اس خبر کے ساتھ ڈیڈلی فراگ کی تصاویر کے مختلف پوسٹ شائع کیے گئے تھے۔ اس دن کا لافکتا موکارو کے عوام میں مفت تقسیم کیا گیا۔ لوگ ڈیڈلی فراگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، ہر چند کے انہیں ساکاوا سے نفرت تھی، لیکن $50,000 کی پیشکش شیطان کی طرف سے بھی ہو تو اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اور پھر انہیں شاہی خاندان سے محبت بھی تھی۔ ہربنڈا موکارو ہی کی ایک شہزادی کا فرزند تھا۔ شاہی خاندان سے محبت رکھنا اس کا مذہبی فریضہ تھا۔ سالانہ مذہبی تقریب پوری ہیتنی کے موقع پر قوم کے ہر بالغ فرد کو قسم کھانی پڑتی تھی کہ وہ مرتے دم تک شاہی خاندان کا محب اور وفادار رہے گا۔ ساکاوا کو پل پل کی خبریں مل رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے محل کے ساؤنڈ پروف آپریشن روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، تنہا تھا۔ اس کمرے میں اس کے سوا اور کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اوہ ہیلو پروفیسر، اسے دوسری طرف سے کسی کی آواز سن کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے غصیلی آواز سنائی دی۔ کیا میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے؟ ساکاوا بولا۔ اس قسم کا کوئی بیان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلطی نہیں کی۔ ہربنڈا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو فرانس سے اس کے ساتھ آئے ہیں، ساکاوا نے کہا۔ اوہ تب تو ٹھیک ہے، آواز آئی۔ لیکن کنگ چینگ کا گروہ بہت طاقتور ہے، ساکاوا نے کہا۔ یہ سب تم جانو، آواز نے کہا۔ بس جو کچھ بھی میں کرتا ہوں مجھے کرنے دو، ساکاوا بولا۔
اسے اپنے معاملات میں دخل اندازی مت سمجھو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہم سکون سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جاری رکھو، ساکاوا بولا، اور بقیہ معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ خیال تھا کہ وہ پنیاری میں اترے ہوں گے۔ ہماری کشتیوں نے اس جزیرے پر ریڈ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کنگ چینگ کے بحری قزاق وہاں پہنچ گئے اور ہماری کشتیوں کو پسپا ہونا پڑا، ساکاوا نے کہا۔ اچھا، تو پھر کیوں نہ ابتدائی تجربہ پنیاری پر ہی کیا جائے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہرگز نہیں، فرانس کے کئی اسٹیمر آس پاس موجود ہیں، ان میں 2 ایسے بھی ہیں جن پر بحری چھان بین کے آلات بھی نصب ہیں، ساکاوا سخت لہجے میں بولا۔ خیر خیر، تم جانو، دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنائی دی۔ ریسیور رکھتے ہی پھر گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار اس کا کوئی ماتحت تھا جسے کوئی اہم اطلاع دی تھی، کیونکہ وہ بڑی جلدی میں ریسیور کیڈل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دونوں باڈی گارڈز اس سے 4 قدم پیچھے تھے۔ کمپاؤنڈ میں پہنچ کر وہ ایک ایئر کنڈیشنڈ اور ساؤنڈ پروف گاڑی میں جا بیٹھا۔ باڈی گارڈز دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ساکاوا نے آڈیٹری پائپ منہ کے سامنے لا کر کہا، شاہی محل، اور ڈرائیور نے گاڑی موڑ کر اسٹارٹ کر دی۔ باڈی گارڈز بتوں کی طرح ساکت و جامد بیٹھے رہے۔ ساکاوا کو کھلی اجازت تھی کہ جب چاہے شاہی محل میں داخل ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہ تخلیے میں بھی اسے طلب کر لیتا تھا۔ بادشاہ سیاہ فام نسل سے تعلق رکھتا تھا، عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ ہر قسم کی شرابیں ہر وقت اس کے گرد موجود رہتی تھیں۔ دائم الخمر قسم کا آدمی تھا۔ ساکاوا اس کے سامنے پہنچ کر خم ہوا۔ آؤ آؤ، ہمارے سب سے زیادہ وفادار دوست، بادشاہ نے جھومتے ہوئے کہا۔ عزت افزائی کا شکریہ یور میجسٹری، ساکاوا بولا۔ کہو، ہمارا فرزند ہربنڈا اوکارو پہنچا یا نہیں؟ بادشاہ نے کہا۔ پہنچ گئے ہیں یور میجسٹری، انہیں 3 دن کے لیے بندرگاہ پر روک دیا گیا ہے اور رعایا جشن منا رہی ہے، ساکاوا نے کہا۔ اچھا اچھا، ہم خوش ہوئے۔ یہاں بھی اس کے شایع نشان استقبال کی تیاریاں کراؤ، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بادشاہ نے کہا۔ غلام جانتا ہے یور میجسٹری، ساکاوا بولا۔ اور ہاں، تمہارے سائنسدان کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کوشش کر رہے ہیں یور میجسٹری، ساکاوا بولا۔ ہمیں تشویش ہے، کتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تک وہ کوشش ہی کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ ہمیں تشویش ہے، اگر جنگل پر چھائی ہوئی دھند پورے جزیرے پر مسلط ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بادشاہ بولا۔ ابھی تک اس دھند کی نوعیت کا صرف ایک ہی پہلو ظاہر ہو سکا ہے یور میجسٹری، ساکاوا نے کہا۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، انہیں بلاؤ، کتنے دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ بہت جلد آپ مطمئن ہو جائیں گے یور میجسٹری۔ ویسے ایک بات گوش گزار کر دوں کہ یہ دھند آپ کو مالا مال کر دے گی، ساکاوا نے کہا۔ ہم سمجھے نہیں، بادشاہ بولا۔ اسے ایک بالکل نئی قسم کی انرجی حاصل کی جا سکتی ہے جس کا علم ابھی تک بقیہ دنیا کو نہیں ہو سکا۔ میں نے غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی لگا کر غلطی نہیں کی، ساکاوا بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ دھند کارآمد مادہ ہے، بادشاہ نے کہا۔ بہت زیادہ۔ بجلی کے لیے ضروری ہے کہ اسے تاروں سے گزار کر کارآمد بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ انرجی لاسلکی ہے، ساکاوا بولا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بادشاہ نے کہا۔ ہم بہت جلد آپ کے حضور اس کا مظاہرہ کریں گے یور میجسٹری۔ ویسے آپ مطمئن رہیے، میرے سائنسدانوں نے اس دھند پر اس حد تک قابو پا لیا ہے کہ اسے جنگل ہی کے ایک علاقے تک محدود رکھا جا سکے، ساکاوا نے کہا۔ لیکن یہ دھند آئی کہاں سے؟ 1.5 سال پہلے تک تو نہیں تھی، بادشاہ بولا۔ دراصل یہی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اس پر تحقیق جاری ہے، ساکاوا بولا۔ ساکاوا، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ آبادیوں پر بھی مسلط نہ ہونے پائے، بادشاہ بولا۔ ایسا ہی ہوگا یور میجسٹری، اپنے غلام پر اعتماد کیجیے، ساکاوا نے کہا۔ خیر خیر، ہم ہربنڈا سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، بادشاہ بولا۔ 2 دن بعد وہ یہاں ہوں گے، ساکاوا بولا۔ اچھا، بس جاؤ، مجھے یہی معلوم کرنا تھا، بادشاہ نے کہا۔ ڈرلی فراگ کی لانچ کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ عمران کو اس نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ کسی غیر آباد جزیرے میں لنگر اندازی کی ٹھہری ہے۔ فراگ بنیادی طور پر ایک زندہ دل انسان ثابت ہوا تھا، لیکن رنگ رلیوں میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی جاگتے ہوئے ذہن کا مالک تھا۔ ٹرانسمیٹر پر خود ہی اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم رکھتا۔ اس وقت بھی اسے شاید کوئی اہم اطلاع ملی تھی اور وہ عمران کے کیبن کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اوہو یور آنر، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ چھوڑو تکلف کو، اندر چلو، فراگ بولا۔ وہ کیبن میں داخل ہو کر ایک اسٹول پر بیٹھ گیا، لیکن عمران کھڑا رہا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ میرے قزاقوں نے ان جنگی کشتیوں کو مار بھگایا جو پنیاری پر حملہ آور ہوئی تھی، فراگ نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، عمران نے کہا، لیکن میرے قزاق کشتیوں کا بیڑا ترتیب دے کر میرے پیچھے نہیں چل سکتے، فراگ نے کہا۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، عمران بولا۔ کنگ چینگ قوت کا مالک ہے، لیکن یہ طاقت تسلیم شدہ نہیں ہے۔ بحر الکاہل کی حکومتیں انہیں مجرموں کا ٹولہ سمجھتی ہیں،
فراگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، عمران بولا۔ اس لیے میری لانچ کسی بھی وقت گھیری جا سکتی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ وہ اس علاقے میں سفر کرنے والی اسٹیمروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں، خواہ وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، فراگ نے کہا۔ یہ تو بری خبر ہے، عمران بولا۔ پرواہ نہ کرو، کم از کم وہ اس لانچ پر مجھے نہ پا سکیں گے۔ میں تو صرف ہربنڈا کے لیے پریشان ہوں۔ لانچ پر نیوزی لینڈ کا نشان موجود ہے اور تم سب ان کے لیے اجنبی ہو، فراگ نے کہا۔ آپ کہاں غائب ہو جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ بس دیکھ لینا، فی الحال صرف ہربنڈا کے بارے میں سوچو، فراگ نے کہا۔ پرنس بڑے باکمال آدمی ہیں، بنکاٹا سے باہر رہ کر بہت سے فنون میں طاق ہو گئے ہیں، عمران بولا۔ اچھا تو پھر؟ فراگ بولا۔ میک اپ کے بھی ماہر ہیں، عمران نے کہا۔ میک اپ کے نام پر وہ چونک کر عمران کو گھورنے لگا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں یور آنر؟ میری بات پر یقین کیجیے، عمران نے کہا۔ کیا تم نے اس سے ڈھمپ لوپوکا کے بارے میں پوچھا تھا؟ فراگ نے پوچھا۔ پوچھا تھا، ان کے لیے بھی یہ نام نیا ہے، عمران نے بتایا۔ حلیہ بتایا تھا؟ فراگ نے کہا۔ جی ہاں، اس حلیہ کا کوئی آدمی بھی ان کے سامنے کبھی نہیں آیا، عمران نے کہا۔ خیر خیر، وہ جب بھی ہاتھ لگا زندہ نہیں چھوڑوں گا، فراگ بولا۔ آخر وہ ہے کون؟ عمران نے کہا۔ تم تو کہتے تھے کہ صرف اپنے کام سے ہی کام رکھتے ہو، فراگ گرایا۔ اوہ مجھے افسوس ہے جناب، اپنا سوال واپس لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہاں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ پرنس میک اپ کا ماہر ہے، فراگ بولا۔ جی ہاں، یہ کشتی نیوزی لینڈ کی ہے اور پرنس نہایت آسانی سے مادری مذہبی پیشوا بن سکیں گے، عمران نے کہا۔ فراگ کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے اور وہ مستربانہ انداز میں بولا۔ اوہ جوان، تمہاری معلومات بھی وسیع معلوم ہوتی ہیں، فراگ نے کہا۔ تو پھر ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور آنر، عمران بولا۔ ضرور، تم اسے کہو کہ مادری مذہبی پیشوا بن جائے، اس کے بعد اسے لے کر میرے پاس آ جانا، فراگ نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے ابھی آپ کا کیبن نہیں دیکھا، عمران بولا۔ اب دیکھ لو گے، فراگ اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے چلے جانے کے بعد عمران جوزف کے کیبن میں پہنچا۔ بہت اچھا ہوا باس کہ تم آ گئے، جوزف دانت نکال کر بولا۔ تمہاری بیوی تمہارے خلاف مجھے ورگلاتی رہتی ہے، جوزف نے کہا۔ اچھا، عمران نے وہ سیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ عمران اور فراگ مل کر تمہیں ساکاوا کے ہاتھ فروخت کر دیں گے، جوزف نے کہا اور پھر بانچھیں پھاڑ دیں۔ باس سچ مچ بتاؤ، کیا واقعی تم نے اسے شادی کر لی ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ ابھی میری شادی کی عمر ہی کہاں ہوئی ہے؟ اگر بیوی نہ کہتا تو تیری بیوی اسے محل میں نہ ٹکنے دیتی، عمران نے کہا۔ اچھا، تو یہ جھوٹ ہے؟ جوزف کی بانچھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ بس بیوی بازی ختم، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اب میں تم پر مادری پریسٹ کا میک اپ کروں گا۔ میں نے فراگ کو بتایا کہ تم میک اپ کے ماہر بھی ہو، عمران بولا۔ جو کچھ دل چاہے بنا دو باس، تمہارا کتا ٹہرا۔ ویسے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی کہ شادی والی بات غلط تھی، جوزف نے کہا۔ اچھا تو کیا تیری وجہ سے زندگی بھر کنوارا بیٹھا رہوں گا؟ عمران بولا۔ جوزف کچھ نہ بولا، بس ایک بار پھر اس کے دانت نکل پڑے۔ اس کے بعد عمران نے اس کا میک اپ شروع کر دیا۔ یہ تو مصیبت کا کام ہے باس، جوزف کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، شاید پہلی بار تجھ پر یہ بپتا پڑی ہے۔ مادریس کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، مجھے بتاؤ، جوزف نے کہا۔ نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں، جیسے امریکہ کے قدیم باشندے ریڈ انڈین ہیں، عمران بولا۔ سمجھ گیا، تو میں ان کا مذہبی پیشوا ہوں، بیوی نے شہزادہ بنایا اور اب یہ ماموں، خدا اسے غارت کرے، جوزف بولا۔ موکارو کی جنگی کشتیاں لانچوں اور اسٹیمروں کو گھیر رہی ہیں، تیری تلاش جاری ہے، اس لیے تیرا میک اپ ہونا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ لیکن باس، فراگ تو صاف پہچانا جائے گا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ تم اس پر مینڈک ہی کا میک اپ کر دو، جوزف نے کہا۔ میک اپ کے سلسلے میں میرا نام بھی نہ آنے پائے، محتاط رہنا، میں نے تمہیں میک اپ کا ماہر بتایا ہے، عمران بولا۔ اچھا باس، لیکن فراگ، جوزف نے کہنا چاہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اپنی گردن کی مخصوص بناوٹ کی بنا پر وہ میک اپ میں بھی پہچان لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جوزف نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ دیکھنا کہ وہ تمہیں ہربنڈا کی حیثیت سے پہچان نہ سکیں۔ میک اپ کے اختتام پر وہ جوزف کو آئینے کے قریب لے گیا۔ خدا رحم کرے مجھ پر، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب شاید میں خود کو بھی نہ پہچان سکوں۔ چلو فراگ کے کیبن میں، عمران بولا۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ چلو نکلو جلدی، پتہ نہیں کیوں اس نے اپنے کیبن میں بلایا ہے، عمران بولا۔ فراگ کا کیبن اندر سے مقفل نہیں تھا۔ عمران نے ہینڈل گھما کر دروازے کو کھولا ہی تھا کہ کسی درندے کی گراہٹ سنائی دی۔ باس تم پیچھے ہٹو، میں دیکھوں گا، جوزف بولا۔
لیکن عمران دروازہ کھول چکا تھا۔ کمرے کے وسط میں بے حد خوفناک قسم کا گوریلا کھڑا اپنا بایاں پہلو کھجا رہا تھا۔ عمران جلدی سے اردو میں بولا، جوزف کے بچے کہیں جھپٹ نہ پڑنا، یہ فراگ معلوم ہوتا ہے۔ پھر گوریلے سے فرانسیسی میں مخاطب ہوا، کمال کر دیا یور آنر، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران نے کہا، پرنس کو یہیں چھوڑ دو، تم باہر جاؤ۔ فراگ کی آواز گوریلے کی کھال کے اندر سے آئی۔ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، شاید انہوں نے لانچ کو گھیر لیا ہے۔ عمران عرشے پر نکل آیا۔ سچ میں 2 جنگی کشتیوں نے لانچ کو زد پر لے رکھا تھا اور مائکرو فون پر کہا جا رہا تھا، انجن بند کر دو، ہم تلاشی لیں گے۔ ادھر لانچ کے لاؤڈ اسپیکر سے ظفر الملک کی آواز آئی، کھلے سمندر میں تم کون ہوتے ہو تلاشی لینے والے؟ اس لانچ کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، تم لوگ آخر کون ہو؟ جنگی کشتی کے لاؤڈ اسپیکر سے کنگ چینگ کا نعرہ بلند ہوا۔ عمران کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ انجن روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر فراگ کے کیبن کی طرف پلٹ آیا۔ غالباً لانچ کا انجن بند کر دیا گیا تھا۔ عمران دستک دیے بغیر فراگ کے کیبن میں داخل ہوا۔ وہ بائیں جانب والی دیوار پر لگی ہوئی ٹیلی ویژن اسکرین کے قریب کھڑا نظر آیا۔ اسکرین پر نہ صرف وہ دونوں جنگی کشتیاں نظر آ رہی تھیں، بلکہ ان سے منتشر ہونے والی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ تم نے دیکھا؟ فراگ عمران کی طرف مڑ کر بولا، یہ مردود کنگ چینگ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اب میں ان کشتیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ دفتن فراگ نے اپنے سر پر منڈی ہوئی کھال کھینچ کر پشت پر ڈال لی اور غضبناک ہو کر بولا، یہ لوگ اسی طرح کنگ چینگ کا نام لے کر جہاز رانوں اور مسافروں کو خوفزدہ کرتے رہتے ہوں گے، اس لیے میں نے اب مہم کا رخ بدل دینے کا فیصلہ کیا ہے، فراگ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں یور آنر، عمران آہستہ سے بولا۔ میں ایسی کشتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر غرق کر دوں گا، فراگ نے کہا۔ عمران نے طویل سانس لی اور گردن سہلانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فراگ ان جھمیلوں میں پڑ گیا تو اصل معاملہ تو کھٹائی ہی میں پڑ جائے گا، لیکن فوری طور پر اس سے متفق ہو جانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فراگ نے انٹرکام کے قریب جا کر کسی کو حکم دیا، ان کشتیوں کو ٹارپیڈو کر دو۔ ٹارپیڈو؟ عمران ہکلایا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ کشتی میری ہے، کنگ چینگ کے نائب کی، فراگ فخریہ انداز میں بولا۔ عمران کی نظر ٹیلی ویژن اسکرین پر پڑی تھی۔ جنگی کشتیاں فراگ کی لانچ کو زد پر لیے ہوئے آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک ایک کے بعد دیگرے 2 جھٹکے لگے اور کشتیاں اچھل اچھل کر الٹ گئیں۔ پھر ڈوبنے والوں کا شور بلند ہوا۔ فراگ کا بھیانک کہکہا کیبن میں گونج اٹھا۔ اب مچھلیوں کا شکار ہوگا، فراگ میز پر پڑی ہوئی رائفل اٹھا کر بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹا لی۔ یہ تو ظلم ہے باس، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب شاید وہ ڈوبنے والوں پر گولیاں چلائے گا۔ اس طرف مت دیکھو، اگر دنیا کا یہ حصہ بھی میرا دیکھا بھالا ہوتا تو میں بھی اسے برداشت نہ کر سکتا، مجبوری ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ لانچ کا انجن دوبارہ چل پڑا۔ 3-4 منٹ بعد فراگ کیبن میں داخل ہوا۔ اسے گوریلے کی کھال جسم سے الگ کر دی تھی۔ حکمت عملی و مصلحت کوشی پر لعنت بھیجو، وہ چنگارتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ کنگ چینگ کا نام لے کر غیر متعلق لوگوں کو بھی ہمارا دشمن بنانا چاہتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ ان حرامزادوں کو مکاروں کی عید سے اینٹ بجا دوں گا، فراگ نے کہا۔ لیکن یہ کیسا ٹارپیڈو تھا یور آنر؟ کشتیاں گیند کی طرح اچھل گئی تھیں، عمران بولا۔ اگر ایک ساتھ 5 ٹارپیڈو چلائے جائیں تو بڑے سے بڑے جہاز کو بھی الٹ سکتے ہیں، فراگ نے اکڑ کر کہا، اور اسے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ وہ حادثہ کس قسم کے حملے کی بنا پر رونما ہوا ہوگا، فراگ بولا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے پوچھا۔ ٹھوس ربڑ کے ٹارپیڈو ہیں اور ان کے سرے لچکیلے ربڑ سے بنائے گئے ہیں، جہاز میں شگاف نہیں ڈالتے، فراگ نے کہا۔ کمال ہے، نہ دیدہ نہ شنیدہ، عمران بولا۔ ہم انہیں اسٹرائکر کہتے ہیں، فراگ بولا۔ میری معلومات میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ فراگ نے ہنس کر کہا، کنگ چینگ کی بادشاہت UNO سے تسلیم شدہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے حربے اپنی تباہ کاری کا ثبوت نہیں چھوڑتے۔ یہ دونوں کشتیاں کسی بحری جانور نے الٹ دی ہوں گی، کیا سمجھے؟ اس وقت میں نے 3 منٹ میں 15 شکار کیے ہیں، میرا نشانہ بھی بہت اچھا ہے۔ اب میں عیش کروں گا، تم امبینی کے پاس جاؤ، اور پرنس، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے لیے کسی لڑکی کا انتظام نہیں کر سکتا، فراگ نے کہا۔ جوزف کو اسے انگریزی میں مخاطب کیا تھا۔ تمہاری شراب مجھے پسند ہے مسٹر فراگ، جوزف مسکرایا۔ شکریہ یور ہائنس، آپ چاہیں تو شراب کے حوض میں غسل بھی فرما سکتے ہیں، فراگ نے کہا۔ شکریہ شکریہ، کہتا ہوا جوزف دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بھی باہر نکل آیا، اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ لانچ حادثے کی جگہ سے بہت دور نکل آئی تھی اور فضا پر پھر پہلے ہی کا سا سکون طاری ہو گیا، جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ظفر اور جیمسن عرشے پر ہی موجود تھے۔ وہ عمران کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ آپ کہاں تھے؟ ظفر نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔
فروخت کے کیبن میں؟ عمران نے کہا۔ آپ نے شاید اس کی درندگی نہیں دیکھی، ظفر بولا۔ کیا مطلب؟ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اسے ڈوبتے ہوئے آدمیوں پر فائر کیے تھے، ان میں سے شاید ہی کوئی بچ سکا ہو، ظفر نے کہا۔ تو پھر؟ عمران نے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ اس پر احتجاج کرنے کے حق میں معلوم نہیں ہوتے، ظفر بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ہم یہاں احتجاج کرنے نہیں آئے، عمران بولا۔ میں تو احتجاج کرتا ہوں۔ ڈوبتے ہوئے آدمی ہمارے رحم و کرم پر تھے، انہیں قیدی بھی بنایا جا سکتا تھا، جیمسن بول پڑا۔ بکواس مت کرو، ہم نے جس مقصد کے حصول کے لیے سفر اختیار کیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں سوچنا۔ عمران کا لہجہ بدستور سرد رہا۔ ہم آدمی بھی ہیں جناب، جیمسن بولا۔ آدمی کے بچے، اگر تم اپنے ملک کے ایئر فورس سے متعلق ہوتے اور تمہیں کسی شہر پر بمباری کرنے کا حکم دیا جاتا تو تم مہاتما بدھ کے اقوال دہرانا شروع کر دیتے۔ جاؤ اپنے کیبن میں، فوجیوں کے ساتھ تم سینکڑوں پرامن شہریوں کو بھی موت کی گود میں سلا کر آتے ہو، عمران نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظفر طویل سانس لے کر بولا، پھر جیمسن کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، کیبن میں جاؤ۔ اور عمران نے خود اس سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔